الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، اور وہ گہرائی میں سوچتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی خلق کے بارے میں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، میرے رب تو نے یہ سب بیکار میں نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا. اور یہ بات کہنا مختصر سے الفاظ ہیں، کہنا تو آسان ہے، لیکن ان کے پیچھے جو پوری کائنات ہے وہ آپ سوچیں ذرا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، آپ نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا. اب اگر یہ میں کہہ دوں اپنے رب سے، دل سے کہوں کہ میرے رب تو نے کچھ بیکار نہیں بنایا، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہر بیکار چیز جو میں نے اپنی زندگی میں بھری ہوئی ہے وہ بے معنی سے ہونی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ میرے رب نے کچھ بھی بیکار نہیں بنایا، تو میں کیوں بیکار بیٹھا ہوں؟ میں کیوں اپنی زندگی بیکاری میں گزار رہا ہوں؟ میں کیوں مقصد پورا نہیں کر رہا؟ اگر اس نے ساری کائنات مقصد سے بنائی ہے تو میں کیوں بے مقصد اپنے آپ کو بس انٹرٹین کر کے کھانا پینا کھا کے سو جاتا ہوں؟ میرا اور کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو تھوڑا انٹرٹین کریں، کہ اس کی حد ہوتی ہے، آپ کھائیں پئیں، اس کی حد ہوتی ہے. لیکن اصل آپ زندگی میں اس دنیا میں آیا نہیں تھا کھانے پینے اور مرنے کے لیے. اس لیے نہیں آیا تھا میں اس دنیا میں فلمیں دیکھنے نہیں آیا تھا، میں اس دنیا میں اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے نہیں آیا تھا. مجھے اس دنیا میں رکھا گیا تھا ایک مقصد پورا کرنے کے لیے، ایک اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، انسانیت کی مدد کرنے کے لیے، اپنے رب کو جاننے کے لیے. یعنی با مقصد زندگی گزارنی تھی مجھے. اور جب انسان با مقصد زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پھر اس میں ایگزاشن ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تو اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تھوڑا وہ آرام کرتا ہے، تھوڑا ریلیکس کرتا ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹی کرتا ہے. لیکن اب ہوا کیا ہے کہ اب ریورس انجینئرنگ ہو گئی ہے. اب مقصد زندگی کا کھانا پینا اور انٹرٹینمنٹ بن گیا، اور کہیں زبردستی سے جا کے کوئی بامقصد چیز کرنی پڑتی ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اس میں پوری ایک زندگی کی فلسفی ہے. میں اپنے دن کے ساتھ کر کے رہا ہوں. اب یہ جو اس آیت میں کہا ہے نا واختلاف اللیل والنہار، دیکھیں آسمان اور زمین تو کروڑوں سال میں جا کر بنے، لیکن اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا بدلنا، اور انسان اس کے بارے میں سوچے ایک اور دن گزر گیا، ایک اور 24 گھنٹے جا چکے ہیں. اگر وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے تو اس کو کیا پتہ چلے گا، کس بات کا احساس ہوگا کہ ہر دن ایک پوری زندگی ہے، ہر ایک دن ایک 24 گھنٹے پوری زندگی ہے. اسی لیے میں صبح اٹھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں ربنا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تیرا ہم تیری شکر، میرے رب کی شکر ہے جس نے مجھے نئی زندگی دی موت دینے کے بعد. پچھلا دن ایک موت ہو چکی اور ابھی ایک نئی زندگی، اور یہ نئی زندگی اگر میں ایک دن کو بامقصد نہیں بنا سکتا تو زندگی بامقصد نہیں ہو سکتی. ہر دن کو کوئی نہ کوئی اس میں ایک مقصد مجھے پورا کرنا ہے، اس میں مجھے کچھ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ٹیلنٹ دیے ہیں، کچھ عقل دی ہے، کچھ ویژن دی ہے. اس ویژن کے حساب سے میں اگر 1% کا بھی 10واں حصہ میں ایک سٹیپ تو لوں، ایک طرف تو بڑھوں. اگر کوئی اور چیز نہیں تو اپنے علم میں اضافہ کروں، فائدہ مند چیز میں اضافہ کروں. اگر ڈیوائسز میرے پاس ہیں بھی، انٹرنیٹ ہے بھی، تو اس میں وہ فضول کے مزاحیہ چیزیں یا ادھر ادھر کی بیکار چیزیں دیکھنے، کسی سیلیبریٹی کی کس کا بریک اپ ہوا اور کس کا میک اپ ہوا اور کس کا کیا کانٹریبیوٹ، کس نے کس کو تھپڑ مارا، اس کو دیکھنے کے بجائے اگر میں اتنا ٹائم گزار لوں کچھ دنیا سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، تاریخ کو سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو انہینس کرنے کے لیے، اپنی کوئی سکل بنانے کے لیے جس کو میں بامقصد طریقے سے استعمال کر سکوں، تو پھر کچھ بات بنتی ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. آپ تو بہت ہی پاک ہیں، آپ بالکل پرفیکٹ ہیں. آپ کی جو پرفیکشن، آپ کا جو کمال ہے وہ اس بات کی گنجائش نہیں چھوڑتا کہ بغیر مقصد کے کوئی چیز بنی ہو. اب دیکھیں بات ہو رہی تھی پوری کائنات کے بامقصد ہونے کی، اور آیت کہاں ختم ہوتی ہے؟ فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اس کا باقی سب باتوں کا آگ کے عذاب سے کیا تعلق ہے؟ آگ کا عذاب یہاں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اصل جو جرم ہوگا میرا انسان ہونے کے ناطے وہ کیا ہوگا کہ میں اپنے مقصد کو فراموش کر دوں اور اس دنیا کو باطل کی طرح گزاروں، یعنی بے مقصد گزاروں. اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور باقی آیات کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سوچنے کی صلاحیت دے، اور اس باقی یعنی پکے دل سے، پکے دماغ سے سوچنے کی صلاحیت دے کہ میں نے اپنی زندگی کے اگلے دن اب کسی نہ کسی مقصد کی طرف گزارنے ہیں، اور اس مقصد کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کس طرح امپروو کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، اس کے بارے میں مجھے باقاعدہ پلان ہونا چاہیے.